اگر یہ کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، ایک انٹرنل سسٹم اہل بیت آپ کو دے کر گئے جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ خمس بولتے ہیں۔ اب نقصان تو دیا، لیکن جتنا آپ کے اسماعیلی حضرات اس پہ مضبوطی سے کام کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے۔ ہمیں پاکستان کے کسی شہر میں ان کا ہیڈ آف اکنامک ملا جو یہ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ہم شیعہ کتنا دیتے ہیں؟ خمس، 5واں حصہ۔ آپ کے اسرائیلی حضرات 5واں حصہ نہیں، 20واں حصہ دیتے ہیں۔ ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں، وہ ہر مہینہ اپنی سیلری سے دیتے ہیں۔ صرف بلتستان کے لیے بتا رہے تھے 4 ارب کا بجٹ، 4 ارب روپے کا بجٹ، جس میں سب سے پہلے وہ اپنی قوم کے لیے خرچہ کرتے ہیں، پھر کچھ بچ جاتا ہے تو دوسری اقوام پہ بھی، کیونکہ ایک NGO انہوں نے بنائی ہوئی ہے آخان NGO کے نام سے، اس پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں بڑی مضبوطی سے۔ ان کے اندر کئی فرقے بنے، ایک فرقہ ان کے اندر بنا، ان کا عقیدہ یہ تھا، 2 لفظ یاد کر لیے، نزاریان اور مستعلیان۔ آج جو آخانی ہیں یہ فرقے نزاری کی باقیات ہیں، مستعلی ختم ہو گئے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جناب اسماعیل کی موت جو امام چھٹے کے زمانے میں واقع ہوئی تو کہتے ہیں وہ مرے نہیں تھے، گویا تقیہ میں چلے گئے تھے، اور بعد میں وہ ظہور کریں گے اور یہی مہدی زمان ہیں۔ دوسرا ان کا فرقہ تھا، ان کو مبارکیہ کے نام سے مشہور تھا، وہ کہتے تھے کہ چھٹے امام کے زمانے میں اسماعیل چلے گئے اور ان کا بیٹا تھا محمد، اور وہ ان کا کیا بنا؟ جانشین بنا، اور وہاں سے وہ فرقہ آگے بڑھا۔ لیکن انہوں نے ساری تعلیمات سیکھ لی اہل بیت علیہ السلام کی، کہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اس قدر، کیونکہ نظاری جو فرقہ تھا پھر ان کا ایک داعی ہوتا تھا، داعی مطلب بہترین خطیب، گاؤں گاؤں جاتے تھے یہ خطابت، اور خطابت کون سی اچھی لگتی ہے؟ جس میں جوش ہو، لوگوں کو اٹھانا ہو، جنگ کے لیے تیار کرنا ہو، میدانوں میں لوگوں کو لے جانا ہو، گاؤں گاؤں سے لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ شام میں، مصر میں، ایران میں ان کی حکومتیں تھیں۔ کچھ وہ فرقے جن کی شام میں حکومتیں تھیں، یہ کس کے دشمن تھے؟ عباسیوں کے دشمن تھے۔ کچھ وہ فرقے تھے جو بارڈرز پہ رہتے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں اسماعیلیز کے، جن کیا دشمنی تھی ترکوں کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں ترکان سلجوقی، ان کے ساتھ یہ لڑتے تھے۔ مطلب ایک اہل سنت کا طبقہ جن کی دشمنی کن کے ساتھ بنی؟ ایک شیعہ طبقے کے ساتھ، لیکن یہ کون سے شیعہ ہیں؟ شیعہ 6 امامی ہیں، 6 امامی شیعہ ہیں۔ اب دشمنی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں تھی، آپ کے ساتھ جو دشمنیاں تھیں وہ کس کے بنیاد پر ہیں؟ عقائد کے بنیاد پر ہیں۔ ان کے ساتھ جتنی دشمنیاں رکھی گئی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ کہیں یہ آگے بڑھ کے ہماری زمینوں پہ قبضہ نہ کر لیں، کیونکہ مامون کے زمانے میں یہ ہوا، کیونکہ مامون کی والدہ ایرانی تھیں، امین عرب تھا، اس نے اپنے بھائی کو بھی مارا، اس نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ خراسان کو بنایا، تو عرب اس سے بڑے ناراض تھے، کیونکہ مامون کے زمانے میں جو آفس کا کام تھا وہ ایرانی کرتے تھے، خلافت عربوں کے پاس تھی، فوجوں کے اندر ترک داخل ہو چکے تھے، کہ عرب کے یہاں ایک مثال تھی کہ عباسیوں کی خلافت کے آخری زمانے میں خلافت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کہتے ہیں خلیفے کی مثال ایک بغبغا کی طرح ہے، مطلب پنجرے میں پڑا ہوا ایک طوطا، یہ طوطا وہی بولتا ہے جو اسے ترک بلواتے ہیں۔ یہ ترکان سلجوقی، ان کی حکومت آگے، پھر آپ عثمانیوں کا زمانہ دیکھتے ہیں، مطلب پوری فورسز اور فوجوں کے اندر ترک آ گئے، کیونکہ مسلمان جب علاقے فتح کرتے تھے تو ان کے لوگ فورسز میں آتے تھے، اب فورسز میں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی، پوری فوجوں کا کنٹرول ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایرانی آفیسز میں آ گئے مامون کے زمانے میں، مامون کے جانے کے بعد پھر جب عرب آئے تو انہوں نے ایرانیوں کو باہر کر دیا، اب 2 ہی لوگ رہ گئے، عرب تھے اور ترکان تھے، ترکوں کا بڑا قبضہ تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے خلافہ اور خلیفہ بالکل محتاج ہو گیا، مطلب جو یہ فوج کہتی تھی وہی خلیفے کی زبان پر آ جاتا تھا۔ اب ان کی دشمنی کن کے ساتھ؟ انہی کے ساتھ، شیعیان 6 امامی کے ساتھ۔ مصر میں بھی ان کی حکومت تھی، شام میں بھی ان کی حکومت تھی۔ آج کئی مومنین جب شام جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں جناب فضا کی قبر بھی ہے، مختلف قبور، یہ قبور جھوٹی قبور تھیں جہاں پر جن اسماعیلیوں کی حکومت تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی طرف جائیں، تو کہتے تھے جس نے جو زیارت کرنی ہے ہم وہ زیارت گاہیں یہاں پہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے گویا شبیہیں بنائیں، بائی ٹائم وہ شبیہ کس میں بدل گئی؟ قبر میں بدل گئی۔ حالانکہ جناب فضا کبھی شام میں آئی نہیں ہیں، یہاں سفر کرنے کے بعد جب مدینہ قافلہ واپس گیا کوئی بی بی یہاں پہ واپس نہیں آئی، کہ جتنی آپ قبور وہاں حد اکثر دیکھتے ہیں بے علاوہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کافی ایسی قبور، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ مصر میں جاتے ہیں، یونیورسٹی الازہر، اس کا پہلے نام کیا تھا؟ زہرا، پھر بعد میں جا کے ان پہ جب اٹیک ہوا اور ان کی حکومتیں وہاں ختم ہوئیں، اس کے بعد یہ یہاں سے نکلے، پھر ان کو یہ لقب جو آخان کا لقب ہے، یہ فتح الدین شاہ جو ایران کے ایک علاقے کے بادشاہ تھے، ان کے داماد بنے، پھر انہوں نے ان کو لقب دیا۔
इनका गठजोड़, मतलब पावर इनके पास इतना था, जर्मनी से ये टैक्स लेते थे। फ्रांस के बादशाह को इन्होंने खत लिखा, क्योंकि इनफरादी टेरर जिसे बोलते हैं, मारने के ये बड़े माहिर थे। दुनिया का हर हाकिम इनसे डरता था। ये हुकूमतों के अंदर दाखिल हो जाते थे, लोगों को मारते थे। फिरके इन्होंने इतने बनाए, कूफे में, शाम में, फिरकों के ऊपर फिरके इन्होंने बनाए। मतलब हर बंदा जो इनका दाई तबलीग के लिए जाता था, थोड़ी देर के बाद अपना छोटा सा फिरका बना लेता था। ये सारा ग़ैबत इमाम में हो रहा है। अब एक शिया नस्ल का जवान जब इस मुआशरे में बड़ा हो रहा है, एक दाई आएगा, इसे क्या कर लेगा? गुमराह कर लेगा। इमाम ग़ैबत में है, सर पे कोई समझाने वाला नहीं है, किसी सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो हमने नस्लों को किस चीज़ से बचाया? फर्श अज़ा इमाम हुसैन के ज़रिए से बचाया। ये लोग मुहर्रम में आते थे, मेंबरों के नीचे बैठते थे, इनको अपने सही अकायद का बताया जाता था, जिससे इनका दीन भी बचता था, इनका ईमान भी बचता था। उसके बाद ईरान से ये नाराज़ हुए, ये शहर हरात में गए। हरात में जाने के बाद ब्रिटेन की इन्होंने मदद की, हरात पे उन्होंने कब्ज़ा किया। फिर ये इंडिया की तरफ गए, वहाँ पर भी ब्रिटेन की मदद की, वहाँ पे ब्रिटेन दाखिल हुए। तकरीबन इनका जो दो इमाम पहले आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशन का इनको हेड भी बनाया गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की गई। शिया हैं, लेकिन आप देखेंगे वो फ़िक्र इमाम हुसैन जो फ़िक्र हमासी है वो पाई नहीं जाती। नुकसान इस तरह से दिया क्योंकि इतना बड़ा तबका तोड़ा गया। वो लोग जो शिया इस्ना अशरी हो सकते थे, उनको शिया इस्ना अशरी से हटाया गया, जिसने तारीख के एक लंबे अरसे में हमें नुकसान दिया। अब शियत परवान कब चढ़ी? सबसे ज़्यादा जो शियत का नेटवर्क ग़ैबत इमाम में मजबूत हुआ, वो सफ़वियों की हुकूमत में मजबूत हुआ। आप देखते हैं कि उस्मानी तुर्क, इवन इस्लाम की फ़ौजों में ये तुर्क शामिल हो चुके थे। तुर्कान सफ़वी के ज़माने में शेख बहाई कि जिन्होंने हुकूमत के अंदर दाखिल हो गए। अब उलमा जब हुकूमत के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने इस कदर निज़ाम तशय्युअ को मजबूत किया, मुआशरे को इस्लामी बनाया। शाह सफ़वियों के ज़माने में, शाह अब्बास के ज़माने में मसाजिद जो बनाई जाती थी वो शहर के सेंटर में बनाई जाती थी। मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद से पहले बनाते थे बाज़ार को, बाज़ार से पहले बनाते थे हुकूमती इदारात को। हुकूमत के इदारे, हुकूमत के ऑफिसेज, उसके बाद बाज़ार, उसके बाद मस्जिद, उसके बाद एग्रीकल्चर का सिस्टम होता था। मतलब अगर कोई आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहता है तो उसका गुजरना कहाँ से होगा? बाज़ार से होगा। तो सारे बाज़ार वाले मस्जिद को दुआएं देते थे कि नमाजी मस्जिद में जाने से पहले कहाँ से गुजरते हैं? बाज़ार से गुजरते हैं। शादियाँ मस्जिद में, मामलात मस्जिद में, मसाइल मस्जिद में। शाह अब्बास के ज़माने में किसी बिल्डिंग को मस्जिद से ऊंचा बनने की इजाज़त नहीं थी कि बच्चे और जवान अगर किसी शहर में चले तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कौन सी होनी चाहिए? वो मस्जिद की बिल्डिंग होनी चाहिए। इस कदर लोगों का इर्तबात मसाजिद के साथ इतना मजबूत था। इस्लामी मेमारी, एग्रीकल्चर तरक्की पर, इस्लामी इंजीनियरिंग, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, आप इस्फहान में चले जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएंगे, ये किसने बनवाई? शेख बहाई ने। हरम इमाम रज़ा का ये गुंबद, मतलब उस ज़माने में जो उलमा थे वो ये नहीं कि सिर्फ मौलाना थे, सिर्फ जनाजा पढ़ाना है, मजलिस पढ़नी है, निकाह पढ़ाना है, कुरान की तरतीब व तिलावत नहीं, वो इल्म नुजूम के भी माहिर। उस ज़माने के उलमा मैथ के माहिर, साइंस के अंदर महारत रखते थे, जाबिर इब्न हय्यान की तरह। शेख बहाई बेहतरीन मुनज्जिम, शेख बहाई बेहतरीन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कि इमाम रज़ा के हरम का पूरा डिज़ाइन बनाने वाले कौन हैं? शेख बहाई हैं। उस ज़माने में क़ुम, मशहद के जो हौज़े थे, सारे लोग जो उलूम हासिल करते थे वो दीन का इल्म, यूनिवर्सिटी अज़हर की तरह दीन का इल्म भी हासिल करते थे। मतलब किसी ने डॉक्टर बनना है वो हौज़े में आता था, दीन का इल्म भी हासिल करता था, डॉक्टरी का इल्म भी सीखता था। किसी ने इंजीनियर बनना है, कुरान भी पढ़ता था, तफसीर भी पढ़ती थी, ये नौजवान इंजीनियर भी बन जाता था। किसी ने टीचर बनना है, सारे उलूम इनको सिखाए जाते थे। इस तरह से इस नेटवर्क को सेंट्रलाइज किया गया था कि ये लोग दीन के साथ भी जुड़े रहें। लेकिन आज जब से ब्रिटेन ने इन इलाकों पे हुकूमत की, इन्होंने मदरसे को क्या कर दिया कि भाई ये दीनी मदारिस हैं, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। दीन को दुनिया से अलग करना कि जनाब अगर तुमने मौलवी बनना है तो दीनी मदारिस में जाओ, डॉक्टर बनना है तो यूनिवर्सिटी में जाओ। मतलब यूनिवर्सिटी में जाके मैं दीन नहीं पढ़ सकता और मदरसे में जाऊंगा तो मैं दुनियादार नहीं बन सकता। अब लिहाजा जो मौलवी बेचारा जाके हौजे में पढ़ेगा उसको एक ही नौकरी करनी है, इमाम बारगाह के पेश इमाम बने, मदरसे में जाके टीचर बने, या खतीब बने, या कारी कुरान बने। जाबिर इब्न हय्यान कौन है? ये सारे लोग आते थे, इमाम से दर्स हासिल करते थे। लेकिन आज हमारे मदरसों में कौन जाता है? सिर्फ जिसने दीन का इल्म पढ़ना है।
باقی انجینئر صاحب آپ کو کہا مجھے دین نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کہا مجھے دین نہیں آتا. آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ممبر کی برکت ہے، تھوڑا بہت مسجد میں چلا گیا یا کسی نے سیلف اسٹڈی کر لی. لیکن حالانکہ ہماری یونیورسٹیز کا سسٹم وہی ہوتا جو اہل بیت ہمیں ایک نیٹ ورک دینا چاہتے تھے جہاں پہ دین بھی پڑھایا جائے، کیونکہ دین اور دنیا جدائی ناپذیر ہیں. اگر یہ کہے کہ دنیا دار بن جاؤ دین کو چھوڑ دو، یا دیندار بن جاؤ دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا. اپنے قنوت میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا میں حسنات پھر آخرت میں. لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جس کی اکنامک، جس کی اقتصادیات، جس کا دنیا کا مال نوکری پیشہ مضبوط نہیں، معصوم فرماتے ہیں اس کا دین بھی مضبوط نہیں ہے. تو کہ لمن لا معاش لا دین اللہ، جس کا معاش نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی اکنامک کو مضبوط کرو، اکنامک مضبوط ہو گئی تو تمہاری آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی. یہ شیخ بہائی جنہوں نے شاہ عباس کے زمانے میں، صفویوں کے زمانے میں، شیعوں کا آپ سمجھ سکتے ہو گولڈن ٹائم آف شیعہ تھا. مسجدیں بنائیں، بنائیں بنائیں، شہر کے نقشے ایسے بنائے کہ لوگ مرتبط رہیں مسجد میں. آج لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ آغا قراتی 18 پوائنٹس بتاتے ہیں مسجد کی ویلیو اسلام کے اندر. سیاسی فیصلے مسجد میں، نکاح مسجد میں، اگر کوئی فقیر و غریب ہے کھانا نہیں ملتا مسجد میں آئے گا اسے کھانا دیا جائے گا. اگر کوئی مسافر ہے سونے کی جگہ نہیں مسجد میں آئے گا سوئے گا. کسی کو مسئلہ ہے، جھگڑے ہوئے، فیصلے، سارا کچھ مسجد مطلب کورٹ بھی تھا، لوگ فیصلے کرتے تھے. کسی نے جہاد پہ جانا ہے سارے فیصلے مسجد میں. آج مسجد کا ایک ہی کام ہے، مسجد میں صرف یا مجلس ہوتی ہے یا مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے. لوگوں کا کنیکشن مسجد کے ساتھ کٹ چکا ہے. اسلام میں مسجد کی ویلیو اور تھی، تھنکنگ آف مسجد اور تھی. وہ ویلیو اگر باقی رہتی لوگ دین کے ساتھ جڑے رہتے. یہ مشہور ہے شیخ بھائی کا واقعہ. جب یہ امام رضا کا حرم بنا رہے تھے تو بلڈنگز بنا رہے تھے، دروازہ مولا کا بن رہا تھا. شاہ عباس حرم کے وزٹ کے لیے آیا. کیا دیکھا؟ ابھی تک امام کا دروازہ نہیں بنا، کئی دن گزر گئے. تو پوچھا مزدوروں سے کہ دروازہ کیوں نہیں بنا؟ تو کہا کہ شیخ بھائی نے ہمیں روکنے کو بولا ہے. تو بادشاہ تھا، انہوں نے آرڈر دیا کہ چھوڑ دو شیخ بھائی کو، دروازہ کمپلیٹ کرو. انہوں نے بول دیا، مزدوروں نے سارا دروازہ بنا کے کمپلیٹ کر دیا. یا پیچھے سے شیخ بھائی آئے، انہوں نے مزدوروں کا جناب میں نے منع کیا تھا دروازہ نہ بناؤ، تم نے کیوں بنایا؟ قبلہ آپ نے کہا نہ بناؤ، بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں بنا دو، ہم حکم کے پابند ہیں، ہم نے دروازہ کمپلیٹ کر دیا. یہ گئے بادشاہ کے پاس، شاہ عباس صاحب آپ نے کیوں آرڈر دیا؟ میں نے روکنے کو بولا تھا. انہوں نے کہا کہ کل میرے خواب میں امام رضا آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا دروازہ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے، دروازے کو جلدی کیا کیا جائے؟ بنایا جائے. شیخ بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں نے دروازے کے لیے روکا کیوں تھا آپ کو پتا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا. شیخ بھائی علم کیمیا، علم نجوم اور علم اعداد کے بھی ماہر تھے. آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، تعویذ کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ماہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تعویذ لکھا تھا اور اس تعویذ کو میں نے دروازے کے اندر ڈالنا تھا، اور وہ تعویذ ایسا تھا کہ امام رضا کے حرم میں کوئی بھی گنہگار داخل نہ ہو سکے. مطلب اس حرم میں وہی داخل ہوگا جو صاحب تقویٰ ہوگا. لیکن کئی دنوں سے مجھے دیر ہو رہی تھی وہ تعویذ مزدوروں کو دوں اور دروازے کے اندر اس کی چنائی کی جائے تاکہ کوئی نہ آ سکے. اور آج آپ امام رضا آپ کے خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا دروازہ بنا دو. تو گویا مولا نے پیغام دیا کہ جناب میرا حرم صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حرم بنتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ گنہگار آئے اور حرم سے ہور ہو کے باہر چلا جائے.